فہرست نمبر شمار باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف مناظرہ قرآن مجید۔ بے حفظ قرآن مجید۔ جیم حفظ و ترجمہ۔ دال حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے دعائیں زبانی باب دوم ایمانیات و عبادات۔ الف ایمانیات۔ ایک توحید کا تعارف۔ دو نبوت و رسالت۔ بے عبادات مسجد اذان نماز۔ باب نمبر سوم سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و حسنہ۔ باب چارم اخلاق و آداب اچھے اخلاق سلام کرنا۔ باب پنجم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف۔ باب نمبر اول قرآن مجید و حدیث نبوی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مناظرہ قرآن مجید۔ مقاصد سرگرمیاں۔ جاننے کے بعد قرآن مجید پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے۔ یاد رکھنے کے بعد قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سورۃ لہب، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس۔ تفہیم والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف سورۃ اخلاص میں آیات کی تعداد ہے 2، 3، 4۔ سورۃ لہب میں آیات کی تعداد ہے 3، 4 یا 5۔ سورۃ الفلق میں آیات کی تعداد ہے سورۃ فلق میں آیات کی تعداد ہے 3، 4، 5۔ حفظ قرآن مجید۔ مقاصد سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص۔ جاننے کے بعد الکوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ یاد رکھنے کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حفظ و ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ۔ ترجمہ اگر اللہ نے چاہا، ماشاءاللہ، جو اللہ چاہے۔ تفہیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارا ملک پاکستان بہت اچھا ملک ہے۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ، میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سرگرمیاں ذہنی آزمائش۔ ذرا سوچیں اور بتائیں کہ ہم دعا کس سے مانگتے ہیں۔ کرنے کے کام۔ الف کیا آپ صفائی کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا آپ سبق شروع کرنے سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ربی زدنی علما۔ دعائیں زبانی یاد کرنے کے لیے۔ ترجمہ اے میرے رب مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ باب دوم ایمانیات و عبادات۔ توحید کا تعارف۔ جاننے کے بعد سب تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اس نے زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے ہیں۔ ہمارے لیے مزے مزے کی کھانے اور پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ طرح طرح کے پھول، پودے اور جانور پیدا کیے۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ درج میں تصویروں کے نام لکھیں اور بتائیں کہ ہم ان سے کیا کام لیتے ہیں۔ آنکھ، اس سے ہم دیکھتے ہیں۔ ناک، اس سے ہم سونگھتے ہیں۔ پاؤں، اس سے ہم چلتے ہیں۔ کان، اس سے ہم سنتے ہیں۔ ہاتھ، اس سے ہم دیکھتے ہیں۔ زبان، اس سے ہم چکھتے ہیں۔ کرنے کے کام۔ الف والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے ایک چارٹ پر خوبصورت منظر بنائیں اور اس کا عنوان لکھیں۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔
बे वालिदैन या असातिज़ा कराम की मदद से अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अस्माए हुस्ना की ऑडियो सुने और पहले 10 सिफ़ाती नाम याद करने की कोशिश करें। जीम दर्ज तस्वीरें गौर से देखें और की मदद से मिलाकर बताएंगे अल्लाह ताला की किस नेमत से हम क्या बना सकते हैं। गौर व फिक्र दिन और रात पर गौर करें और सोचें कि चमकता सूरज और चांद, ठंडी हवाएं, उड़ते और चहकते परिंदे किसने बनाए हैं। ज़हनी आजमाइश अल्लाह ताला ने हमें आँख, नाक और कान दिए हैं। सोचें और बताएं कि अल्लाह ताला ने हमें मज़ीद कौन सी नेमतें अता की हैं। किरदार साजी क्या आप हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। बे क्या आप पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। जी जब आपको कोई कामयाबी मिलती है तो आप क्या कहते हैं। दाल आप खाना खाने के बाद किसका शुक्र अदा करते हैं। है अपना पसंदीदा फल खाकर क्या कहते हैं। सबक नंबर 2 नबूवत और रिसालत। अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करता है, इसने हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए नबी और रसूल भेजे। नबी और रसूल अल्लाह ताला के नेक और सच्चे बंदे हैं। बिकराम अलैहिस्सलाम ने हमें अच्छे काम करने को हुक्म दिया, बुरे कामों से रोका, एक अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। याद रखने की बात तमाम अम्बिया रसूल अलैहिस्सलाम का दीन इस्लाम था। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नबूवत और रिसालत का दावा करेगा वो झूठा और दायरे इस्लाम से खारिज है। जानने की बात मुसलमान तमाम अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं। तफ़हीम दीव अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नबी या रसूल बुरे सीधा अल्लाह ताला ने हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए नबी और रसूल भेजे। बिकराम अलैहिस्सलाम ने हमें बुरे कामों से रोका। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। मैच द कॉलम में अगर आप लोगों ने नोट करना है तो कर सकते हैं। वालिदैन या असातिज़ा कराम की मदद से दर्ज हरूफ को मिलाकर नबी का नाम मुकम्मल करें और खाली जगह में लिखें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ज़बानी जवाब याद करें। नबी और रसूल कौन होते हैं। अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को किस बात को हुक्म दिया। ख़ातमुन नबीयीन से क्या मुराद है। इबादत मस्जिद मकासिद मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। मस्जिद अल्लाह ताला की इबादत करने की जगह है। मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का बहुत सवाब है। याद रखने की बात दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद एहराम है जो सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में है। मस्जिद जाने से पहले वज़ू करना और साफ़ कपड़े पहनना ज़रूरी है। मस्जिद में दाखिल बातों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। मस्जिद को साफ रखें। मस्जिद में शोर ना करें। नमाजी के सामने से ना गुजरें। तफ़हीम वालिदैन या असातिज़ा कराम की मदद से दुरुस्त जवाब पर टिक कर निशान लगाएं। मुसलमान मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, ख़रीदारी के लिए, आराम के लिए। मस्जिद जाने से पहले करना चाहिए दांत साफ, वज़ू, हुसल। मस्जिद में बहुत सवाब मिलता है नमाज़ पढ़ने का, बातें करने का, सफाई करने का। दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। घर, कपड़े, इबादत। अलिफ मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। मस्जिद अल्लाह ताला की इबादत करने की जगह है। मस्जिद जाने से पहले कपड़े पहनना ज़रूरी है। मस्जिद जाने से पहले साफ कपड़े पहनना ज़रूरी है। मस्जिद क्या है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा है। मस्जिद में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबक नंबर 2 अज़ान मस्जिद से दिन और रात में 5 बार अज़ान दी जाती है। अज़ान अल्लाह ताला की अहम इबादत नमाज का ऐलान है। अज़ान का मतलब है ऐलान करना। दिन में 5 बार नमाज के लिए जो कलमात बुलंद आवाज़ से अदा किए जाते हैं इन्हें अज़ान कहते हैं। अज़ान के बाद सुनकर लोग मस्जिद की तरफ आते हैं और नमाज अदा करते हैं। जानने की बात प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़ान के बाद सुनकर शैतान भाग जाता है।
اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ مؤذن بلند آواز سے اذان دیتے ہیں۔ اذان عربی زبان میں دی جاتی ہے۔ اذان سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذان کے وقت خاموش رہے، اذان توجہ سے سنے، اذان سن کر وہی الفاظ ادا کرے جو مؤذن کہے، اذان کے بعد درود شریف پڑھے۔ تفہیم: والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اذان اعلان ہے، نماز کا، دعا کا، تلاوت کا۔ مسجد سے دن اور رات میں اذان دی جاتی ہے، 3 بار، 4 بار، 5 بار۔ اذان دینے والے کو کہتے ہیں امام، مؤذن، خطیب۔ کلمات میں رنگ بھریں۔ دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ خاموشی، بلند آواز، عربی۔ اذان دینے والا بلند آواز سے اذان دیتا ہے، اذان عربی زبان میں دی جاتی ہے، ہمیں اذان خاموشی سے سننی چاہیے۔ زبانی جواب دیں۔ اذان کا کیا مطلب ہے؟ اذان سن کر کیا کرنا چاہیے؟ اذان سنتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سبق نمبر 3، نماز۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ نماز پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمان دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے نام یہ ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یاد رکھنے کی بات: نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ نماز کے لیے جگہ اور جسم کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اس لیے نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ نماز ہمیں بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جاننے کی بات: مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں ہے۔ والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نماز اسلام کا رکن ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ مسلمان دن اور رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، 3، 4، 5۔ نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے نہانا، وضو کرنا، دانت صاف کرنا۔ والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے داخل حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیں۔ حروف، لفظ۔ نماز کیا ہے؟ ہمیں نماز کا طریقہ کس نے سکھایا؟ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ باب صوم۔ سبق نمبر 1، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ علیہ السلام اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ علیہ السلام تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ یاد رکھنے کی بات: پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی۔ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے، بولتے، پڑھتے یا لکھتے ہیں تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جاننے کی بات: لفظ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں تعریف کیا ہوا۔ آپ پڑھے تھے صفحہ نمبر 38۔ تفہیم: والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 13 ربیع الاول۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا شہر ہے مدینہ منورہ، طائف، مکہ مکرمہ۔
والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آپ نبی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری نبھانے والی شخصیت ہے۔ جناب ابو طالب، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ واقعات پیارے نبی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک۔ یہ ٹیبل آپ نے فل کرنا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے نام، والد ماجد کا نام لکھنا ہے آپ نے، والدہ ماجدہ کا نام لکھنا ہے، چچا کا اور دادا کا نام لکھنا ہے۔ زبانی جواب دیں۔ ہمارے پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ کیا بولا جاتا ہے؟ سبق نمبر 2، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں۔ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت اچھی عادتوں کے مالک تھے۔ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، اپنا وعدہ پورا کرتے اور امانتوں کی حفاظت فرماتے تھے۔ لوگ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا اور امین کا مطلب ہے امانت کی حفاظت کرنے والا۔ جاننے کی بات، پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خاتم نبیین کا مطلب ہے آخری نبی۔ ہمارے پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے بات کرتے، بڑوں کا ادب کرتے، بچوں سے محبت کرتے، اسلام میں پہل کرتے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے۔ پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادتوں کی وجہ سے سب لوگ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتوں پر عمل کریں۔ یاد رکھنے کی بات، پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ پڑھے تھے صفحہ نمبر 42۔ تفہیم، لوگ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بولنے کی وجہ سے کہتے تھے صادق، امین، طاہر۔ صادق کا مطلب ہے سچا، رحم دل، باادب۔ امین کا مطلب ہے معاف کرنے والا، امانت کی حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ بچوں، بڑوں، وعدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا احترام کرتے تھے۔ پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے۔ نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدہ پورا کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 3 اچھی عادتیں لکھیں۔ زبانی جواب دیں۔ دنیا کے سب سے اچھے انسان کون ہیں؟ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیوں محبت کرتے تھے؟ باب 4، اخلاق و آداب۔ اچھے اخلاق۔ سبق نمبر 1، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک بار ایک بچہ آپ نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ بچہ کھانے کے برتن میں چاروں طرف ہاتھ گھما رہا تھا۔ پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار سے سمجھایا اور ایسا کرنے سے منع کیا۔ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ جاننے کی بات، اللہ تعالیٰ اچھے بچوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ ہمارا فرض ہے کہ پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اچھی عادتیں اپنائیں، اچھے بچے بن کر رہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم پاک صاف رہیں، سچ بولیں، اسلام میں پہل کریں، بڑوں کا ادب کریں اور ان کا کہنا مانیں، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کریں، دوسروں کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ یاد رکھنے کی بات، حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ دوسروں کی مدد کریں، سب کے ساتھ مل جل کر رہیں، غلطی ہو جانے پر معافی مانگیں، ہر کام وقت پر کریں، اپنی باری کا انتظار کریں، اپنی چیزوں کی حفاظت کریں۔ تفہیم، والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اچھے بچے ہمیشہ اپنا کام کرتے ہیں، دیر سے، وقت پر، فارغ وقت میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ بولیں چیخ کر، غصے سے، سچ۔
ہمیشہ پہل کرنی چاہیے اسلام میں، بولنے میں، کھانے میں۔ درجل عادات کی نشاندہی دی ہوئی جگہ پر اچھی عادت اور یا بری عادت لکھ کر کریں۔ عادات، اچھی عادت، بری عادت۔ عادات میں ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، پھول توڑنا، اسلام میں پہل کرنا، استاد کی بات غور سے نہ سننا، بلی کو پتھر مارنا، اپنی غلطی ماننا۔ اچھی عادات کون سی ہیں؟ رنگ سے نمایاں کریں، زبانی جواب دیں۔ پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ اچھے بچے بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے بڑوں اور چھوٹوں سے کیسے پیش آنا چاہیے؟ ذہنی آزمائش، اپنے دن بھر کے کاموں کا جائزہ لیں اور کام کو اس کے وقت سے ملائیں۔ صبح سویرے اٹھنا، ناشتہ کرنا، اسکول جانا، کھیلنا، رات کو سونا، یہ سامنے وقت ہے۔ سبق نمبر 2، سلام کرنا۔ سلام کرنا اچھی عادت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سلام کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے پہلے السلام علیکم کہے۔ السلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو، اور وعلیکم السلام کے معنی ہے اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جاننے کی بات، سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سلام کرنا ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں تو سب سے پہلے اسے السلام علیکم کہیں، پھر کوئی اور بات کریں۔ کسی کے گھر جائیں تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کریں، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا مکمل جواب دیں، ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کریں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں اور آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں۔ سلام کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، تم زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو۔ یاد رکھنے کی بات، حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ السلام علیکم کے جواب میں کہنا چاہیے والسلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ کسی کے گھر جائیں تو سب سے پہلے کریں وضو، سلام، بات۔ سلام کے معنی ہیں تمہیں کامیابی ملے، تم پر سلامتی ہو، تم خوش رہو، رنگ بھریں۔ کالم الف کو کالم بے سے ملا کر جملے مکمل کریں۔ جب کسی سے ملیں تو چھوٹے بڑوں کو سلام کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے اسے السلام علیکم کہیں، سلام کریں، زبانی جواب دیں۔ سلام کرنے کے بارے میں پیارے نبی خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سلام کرنے کے کوئی سے 3 آداب بتائیں، سلام کرنے کے 2 فائدے بتائیں۔ سرگرمی، کردار سازی، اپنا جائزہ لیں، آپ کن کن موقعوں پر سلام کرتے ہیں، فہرست بنائیں۔ باب پنجم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ سبق نمبر 1، انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف۔ مقاصد، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا پیغام نازل کرتا ہے۔ نبی اور رسول یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں مختلف رسول اور نبی دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ مسلمان سب نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دار اسلام سے خارج ہے۔ اب آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو درجل باتوں کی تعلیم دی، دین اسلام کی دعوت، نیکی اور بدی میں فرق سمجھایا، اچھے کام کرنے کا حکم دیا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، جھوٹ، چوری، وعدہ خلافی اور دوسرے برے کاموں سے منع کیا، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ والدین اور اساتذہ کرام کی مدد سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد ہے تقریباً 1,22,000، تقریباً 1,23,000، تقریباً 1,24,000۔
تمام انسانوں کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والا ہے جھوٹا، سست، کمزور۔ والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے کوئی سے 5 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام لکھیں۔ زبانی جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ ب، انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو کیا سکھایا؟ ج، انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی سی 2 خوبیاں لکھیں۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔